میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ان الزامات میں سچائی نہ ہوتی تو آج تک نہ صرف یہ کہ اس کی تردید آ چکی ہوتی بلکہ پوری قوم تردید کو سن بھی لیتی. تو تب بھی تردید نہیں کی گئی کیونکہ وہ بات سچ تھی. آج بھی 3 سال گزرنے کے باوجود اس کی تردید نہیں ہو سکی. تو کیونکہ ایلیگیشنز irrefutable ہیں، حقائق قوم کے سامنے ہیں، گواہیاں قوم کے سامنے ہیں، اور میں یہ بھی امید کرتی ہوں کہ اس عدالت سے جس کے آگے میں نے یہ پٹیشن رکھی ہے یا یہ ایپلیکیشن رکھی ہے مجھے انصاف ملے گا. اور ہر انصاف جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ ہوتے ہوئے نظر بھی آنا چاہیے. قوم کو نظر آنا چاہیے کہ جسٹس شوکت عزیز صاحب کو بھی بلائیں، ان سے حلف لیں کہ جو انہوں نے بات کی ہے اس پہ وہ کیا کہتے ہیں، اور جنرل فیض حمید صاحب کو بھی کٹہرے میں کھڑا کریں، ان سے پوچھیں، ان سے بھی حلف لیں کہ وہ کہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میرے خلاف یہ الزامات جھوٹ ہیں. اور اگر جھوٹ ہوتے تو بہت پہلے تردید آ چکی ہوتی، کیونکہ یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں تھا. سٹنگ ڈی جی سی پر الزامات لگے تھے، اور اگر یہ پہلا آپ کا ریاکشن کیا ہوتا ہے، اگر آپ نے کوئی کرائم کمٹ نہیں کیا ہوتا تو آپ کا ریاکشن یہ ہوتا ہے کہ آپ کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، اور آپ چپ صرف تب کرتے ہیں جب آپ کے دل میں چور ہوتا ہے، جب آپ نے وہ کام کیا ہوتا ہے. تو 3 سال گزر گئے، کوئی بھی تردید نہیں آئی، بالکل، بلکہ الٹا شوکت عزیز صدیقی صاحب کو سزا ہو گئی سچ بولنے پر. تو یہ میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ اس عدالت سے مجھے انصاف ملے گا، اور ڈی جی سی صاحب کو بھی یہاں، اور جو اب ڈی جی آئی ایس آئے ہیں ان کو بھی کھڑا کریں گے، ان سے حلف لیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے اپنی بات کریں گے. تو یہ جو انصاف ہے یہ قوم کو ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. آج مریم صفدر نے دوبارہ اپنی پیشی پر عوام کو اپنی لوٹ مار کے اوپر کو واضح جواب دینے کی بجائے یہ فرمانا مناسب سمجھا کہ ان کا مقدمہ جو ہے وہ انجینئرڈ کیا گیا ہے. اگر ان کی جگہ کوئی بھی اور عقل مند شخص ہوتا تو وہ بجائے دوسروں پر الزام لگانے کے اپنے اوپر لگے ہوئے الزامات کے جواب دیتے. آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ کیا جس کے اوپر بھی آپ انجینئرڈ کرنے کا الزام لگاتے ہیں، کیا انہوں نے کہا تھا کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے؟ کیا انہوں نے آپ کو جعل سازی سے ایک ٹرسٹ ڈیڈ بنا کر سپریم کورٹ میں جمع کروانے کو کہا تھا؟ کیا انہوں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کیلبری فونٹ کو اس کے آنے سے بھی پہلے استعمال کریں؟ کیا انہوں نے آپ کے والد کو کہا تھا کہ وہ فلور آف دا ہاؤس پارلیمنٹ کے اوپر وہ ایک جھوٹ بولے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر؟ کیا انہوں نے کہا تھا کہ حضور یہ ہیں وہ ذرائع، وہ خالی کاغذ دکھائیں اور بعد میں ان کاغذوں سمیت بھاگ جائیں؟ کیا انہوں نے کہا تھا یہ سارا پیسہ جو ہے یہ اونٹوں کے اوپر گیا تھا؟ کیا انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ قطری خط جو ہے یہی واحد رسید ہے اس کی؟ کسی نے آپ کے بارے میں کچھ انجینئرڈ نہیں کیا. اصل میں آپ لوگ خود ایک پوری کی پوری انجینئرڈ پروڈکٹ ہیں. آپ کے والد کو انجینئرڈ کیا گیا تھا 80s کی دہائی میں، اور آپ کا پورا ٹبر اور آپ کی یہ جو پوری جو آپ نے مافیا نون لیگ کھڑی کی ہے یہ ایک انجینئرڈ پروسیس کی پروڈکٹ ہے. تو آپ لوگ انجینئرڈ ہوئے تھے، آپ لوگ مینوفیکچر ہوئے تھے 1980s کے اندر، اور وہ مینوفیکچرنگ ہوئی تھی لے دے کی بنیاد کے اوپر، جس کے بعد آپ نے چھانگا مانگا سے گزرتے ہوئے سپریم کورٹ پر حملہ کرتے ہوئے آپ لوگوں کی ایک پوری تاریخ ہے. تو بجائے اپنے گناہ، اپنے مذموم کیے ہوئے جو آپ کے حرکات تھیں فائنینشیل، ان کا جواب دینے کی بجائے آپ آج بھی یہ باتیں دوسروں پر ڈال رہے ہیں کہ آپ کے مقدمات انجینئرڈ ہوئے. آپ کے مقدمات انجینئرڈ نہیں ہوئے، اصل میں آپ لوگ خود پورے کے پورے انجینئرڈ اور فیک لوگ ہیں. بہت شکریہ.